غصے کا مریض رہا، غصے کے تقاضوں پر عمل کرتا رہا، یہ نفسانیت اس کو نفسیاتی بنا دے گی۔ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا۔ خادم دین کے لیے حلم سے رہنا، حلم سیکھنا ضروری ہے، عفو درگزر کی عادت ضروری ہے، صابر رہنا ضروری ہے، حسن زن رکھنا ضروری ہے۔ اب سوء زن بلا وجہ لوگوں کی بات، بدگمانی کا مریض اکیلا رہ جاتا ہے، غصے کا مریض بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ کلام پاک میں مضمون ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے دور ہو جاتے۔ پتہ چلا سخت مزاجی اور سخت دلی لوگوں کو دور کر دیتی۔ کیا اللہ کا کلام ہے، سبحان، نور 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 نور۔ غصے کا مریض بھی پھر اکیلا رہ جاتا ہے، لوگ بھاگتے ہیں۔ فاعف عنہم، ان سے درگزر کیجیے، ان کے لیے استغفار کیجیے، واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اہم امور میں ان سے مشورہ لیجیے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، بس جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ کتنی پیاری پیاری تعلیمات، جس نے ہمیں بنایا اس نے یہ سب کچھ بتایا۔ اور سخت دلی، سخت مزاجی دور کر دیتی لوگوں کو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ زمانہ امت پر نرمی اور شفقت کا ہے، نرمی اور شفقت سے لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ ہمارا طریق محبت ہے، محبت سے سب اصلاح ہو جاتی ہے۔ عجیب درد ہے اس باخدا کے لہجے میں، وہ ٹوکتا ہے خطا پر عطا کے لہجے میں۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے چپت تب لگاؤ جب اس کو چپت چپاتی لگے، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے چپت کی، تو یعنی کبھی ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے غالباً ایک مرید کو ڈانٹا، وہ بھاگ گیا، فرمایا میں نے ٹھنڈے توے پہ روٹی رکھ دی، جل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا عشق نصیب فرمائے۔ طبیعتوں میں جن کے سختی بھی ہوتی ہے، اگر وہ اللہ کے لیے اپنے حرام تقاضوں کو خون کرتے ہیں تو ان کی طبعی جو سختی ہوتی ہے اس میں بھی ایک جذب کا حسن آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں جو شخص نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ سیر غضب، غصے کا علاج پرچہ، وہ بھی یہاں سے تقسیم ہوتا ہے، اس کو بھی ہم لیں، جیب میں رکھیں، کوڈنگ کرائیں، روز پڑھیں، انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں، خوب فائدہ ہوگا۔ ہم بھی ایک چھوٹا سا پرچہ جیب میں رکھتے ہیں، اس کے ایک سیر غضب کے ساتھ بھی وہ رکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے محبت، نرمی اور شفقت دین پھیلانے میں اس قدر معین ہے کہ جس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، اور تکبر، سختی اور غصہ اس قدر مضر اور مانع ہیں کہ جس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ یعنی نرمی دین پھیلانے میں اس قدر معین ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور سختی اس قدر مضر ہے، مانع ہے، یعنی رکاوٹ ہے دین پھیلانے میں، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث پاک میں مضمون ہے کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرمی اور محبت کرنے والا ہے اور نرمی اور محبت کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا جیسی شفقت اپنی اولاد سے ہوتی ہے ایسی شفقت اپنے احباب سے بھی، متعلقین سے بھی ہو۔ طبعی تو ہونا مشکل ہے طبعاً، لیکن عقلاً تو ہو کہ کوئی غلطی اولاد کرے تو اس کو گھر سے نکال تو نہیں دیتا، اور نکال بھی دیتا ہے تو بھول تو نہیں جاتا نکال کے، بلکہ چاہتا ہے وہ کسی طرح پھر آ جائے، نادم ہو جائے۔ تو اگر نہیں ایسی شفقت تو پھر اندیشہ ہے کہ تم نفسانیت میں مبتلا ہو، تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہم معاملے کو درست کریں اور نفسانیت سے بچیں۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی اور محبت کرنے والا ہے اور نرمی اور محبت کو پسند کرتا ہے ہر معاملے میں، تو ہم بھی اس کو اختیار کریں۔ من لا یرحم لا یرحم، ایک حدیث پاک میں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو شان رحمت غالب ہو۔ جو شخص نرمی سے محروم رہا ساری بھلائیوں سے محروم رہا۔ نفسانیت میں سختی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، للہیت میں نرمی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔